والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ووالديك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وقال مشاہدین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ اس نے پھر ہماری زندگی میں ایک رمضان کو، یعنی آنے والے رمضان، پھر ایک رمضان عطا فرمایا. رمضان کا ایک نہیں، ایک دو تین دن باقی ہیں. پھر مزید یہ کہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان کی خوشیوں کو اور رمضان کی آمد کی مسرت کو ہمارے سینوں میں ڈالا. سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ رمضان ایک دو دن کے بعد نظر آنے والا ہے. ہمارے یہاں چاند کے معاملے میں عموماً اختلافات ہوتے ہیں. وہ بھی کیا ہے، بے اعتبار مسلمان نہیں، بے اعتبار گروہ جماعتوں کے حساب سے. ایک طبقہ کبھی روزہ رکھ لیتا ہے، دوسرا دوسرے دن کو روزہ رکھتا ہے، کہتا ہے چاندی کو. کبھی ہمارے یہاں عید آج ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کل کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کا ایک طوفان ہوتا ہے. دوستو، جب آپ کی رہنمائی قرآن مقدس نے کی ہے، حدیث مصطفیٰ نے کی ہے، تو پھر آپ کو تو اس میں لڑنے بھڑنے، اختلاف کرنے اور دست و گریباں ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلة. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کریں. چاند کے لیے عربی میں 3 لفظ آئے. ایک لفظ ہے ہلال،
دوسرا لفظ ہے بدر اور تیسرا لفظ ہے قمر. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، جیسے دن اور رات کا ہے ویسے ہی کیا ہے للشمس وللقمر، چاند سورج وغیرہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. اور میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ قمر جو ہے چاند ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں، اور ہلال وہ چاند ہے جو پہلی رات میں دکھنے والا چاند ہلال کہلاتا. اور پھر ایک بات سمجھیں، بدر بدر جو ہے یہ 14ویں رات کا چاند جو اپنے پورے شباب پر ہوتا ہے. قمر ہلال کو چھوڑ کے، بدر کو چھوڑ کے، بلکہ میں دیکھ لیتا ہوں ان کو بھی شامل ہے. سارے مہینے کا چاند قمر کہلاتا ہے. یسألونک عن الأہلہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اللہ کا فرمان، محبوب آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کیا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، محبوب آپ فرما دیں، محبوب آپ فرما دیں کیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے وقتوں کے لیے، والحج اور حج کا ٹائم بتانے کے لیے. یہ چاند لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہے، ٹائم بتانے کے لیے ہے، حج کے لیے ہے. تمہارے سارے آنے والے حالات کو چاند تمہاری تاریخوں کو ترتیب دیتا ہے کہ فلاں تاریخ میں یہ ہے، فلاں تاریخ میں یہ ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، چاند کے مسئلے میں اختلافات ہوتے ہیں. کبھی تو چاند سورج چھپنے کے بعد ہی دکھ جاتا ہے، اور کبھی ہوتا یہ ہے کہ رات کو 2 بجے 3 بجے اعلان کیا جاتا ہے صبح 3 بجے چاند نظر آتا ہے. حیرت کی بات ہے، اتنی غیر ذمہ داری. ارے رؤیت ہلال اگر قائم کی جاتی ہے کس لیے؟ اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ رؤیت ہلال چاند دیکھنے والی کمیٹی، تو اب ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں چاند گھروں کے اندر بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے. رؤیت ہلال آفس کے اندر بیٹھیں گے، فون چل رہے ہیں، پتہ لگایا جا رہا، کوئی اوپر جانے کی ضرورت نہیں کرتا. اوپر جا کے چاند دیکھیں نہیں، یہاں آفس کے اندر دیکھیں. چاند کبھی کوٹھلیوں کے، کمروں کے اور آفسوں کے اندر نظر نہیں آتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم لوگ بالکل روزہ مت رکھو جب تک تمہیں چاند نظر نہ آ جائے. سوچو سے ہمارے آفسوں کے اندر بیٹھ کے چاند نظر آ رہا. رسول کائنات نے چاند دیکھنے کے لیے حکم دیا. مسلمانوں تمہاری خوشی بڑھے گی، تم کو نیکیاں ملیں گی، تمہارے جذبے میں اضافہ ہوگا. انتظار کرو جیسے ہی شعبان کی 29 تاریخ آئے، کھلے میدان میں، چھت پر، اونچی جگہ پر، کہیں بھی چڑھنے کے بعد چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرو. کیوں؟ یہ اہتمام کرنا رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت، ان کے صحابہ کی سنت ہے۔ ارشاد فرمایا مصطفیٰ نے لا تصوموا حتى تروا الهلال، جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ رکھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب شک میں پڑ گئے تو اب شک کے عالم میں کیا کرتے، چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اگر ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی روزہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تم لوگ یوم شک کا روزہ رکھو، شک والا دن ہو اور تم روزہ رکھو۔ تم کو معلوم ہی نہیں کہ 29 شعبان ہے کہ 29 شوال ہے، تم نے لیا روزہ رکھنا شروع کر دیا؟ نہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی کی عادت ہے، کوئی آدمی مثال کے طور پہ پیر کو روزہ رکھتا ہے، یہ پیر رکھا، اگلا پیر رکھا، اور اس کے پیر یوں سمجھیے کہ 30واں یا 29واں دن شوال کا آ گیا اور پیر کا اس کا دن ہے، اس کی اپنی عادت ہے پیر کو روزہ رکھنا، تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر عادت نہیں، یوم شک ہے، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس پر وہ روزہ رکھ لے کہ نہیں سر چلو میں روزہ رکھے۔ سرکار نے منع فرمایا مطلع اگر صاف ہے، آسمان صاف ہے، بادل نہیں ہے، بالکل آسمان بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے، اس میں آپ چاند دیکھیں، اس میں آپ چاند دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر ابر ہے، گرد و غبار ہے، آسمان پر بادل ہے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، تو مصطفیٰ نے فرمایا شعبان کے 30 دن پورے کر لو، بعد میں روزہ رکھو۔ ہم خود دیکھیں یار ہمارے یہاں کتنے اختلافات ہو۔ اچھا پھر رویت ہلال آفس میں بیٹھ کے چاند دیکھتے ہیں، اور ہمارے عام لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے چاند دیکھتے ہیں، عام لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ صاحب چاند ہوا کہ نہیں۔ اگر ٹی وی والے نے کہہ دیا ہو گیا تو بس سمجھ لو پھر تو دھماکہ ہے، سارے چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو۔ ارے یار کیا گواہی اتنی غیر معتبر ہو گئی۔ آپ دیکھیں آپ کا کوئی کیس ہو، آپ کا کوئی کیس ہو، کورٹ میں آپ لڑ رہے ہو، جج کے سامنے ٹی وی ہے، آپ یہاں ٹی وی سے بیان دے دیں، معتبر ہوتا ہے؟ تمام کیسز ٹی وی پہ لڑے جا سکتے ہیں؟ کیا موبائل پہ آپ مان لیں اس کو ویڈیو پہ آپ کیس لڑنے ہو جائے؟ نہیں، آپ کی حاضری ضروری ہے، آپ کے گواہوں کی حاضری ضروری ہے۔ ارے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کے لیے تم صرف اسی پر اتفاق کر لیتے ہو کہ ٹی وی پر دیکھ لیا اور انہوں نے بیٹھ کر کے اپنے کمرے میں دیکھ لیا؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، تم پر اگر بادل ہے، گرد و غبار ہے اور آلود ہے، مطلب صاف نہیں ہے، تو فرمایا اکملوا العدۃ شعبان ثلاثین، شعبان کے 30 دن پورے کرنے کے بعد روزے شروع۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات اور سمجھیں، مطلب صاف ہے۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے شہادت دے دی میں نے چاند دیکھا۔ بادشاہ شریعت کے اعتبار سے داڑھی ہے اور کیا ہے، جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے عام نہیں بولتا، گناہ بھی نہیں کرتا، اب اس نے گواہی دے دی قاضی کے سامنے، تو کیا اعلان ہوگا؟ شریعت کہتی ہے اسے ایک آدمی کا بھروسہ نہیں ہوگا جبکہ مطلب صاف ہے۔ تو پھر کتنے لوگوں کا بھروسہ کیا جائے؟ جتنے لوگوں پر قاضی مطمئن ہو جائے اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، چاند دیکھا ہو، اب اعلان کیا جا سکتا۔ مطلب صاف ہونے کی صورت میں، اگر مطلب صاف نہیں، بادل ہے، دھواں ہے، گرد و غبار ہے، اور ایسی صورت میں کیا کریں؟
ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی بھی آ گیا، ایک آدمی آیا، اس نے چاند دیکھا ہے، باشرہ ہے، اور قاضی کے سامنے گواہی دیتا ہے، تو اسے ایک آدمی کی گواہی قبول کر لی جائے۔ کیوں؟ مسئلہ صاف نہیں، مسئلہ صاف نہیں ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں چاند میں شک ہو گیا، دل مشکوک ہو گیا کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں ہم نے ارادہ بنا لیا کہ نہ ہم آج تراویح پڑھیں گے نہ کل روزہ رکھیں گے۔ اب صحابہ نے آپس میں ارادہ بنا لیا کہ نہ آج تراویح پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے۔ کہتے ہیں اچانک تھوڑی دیر میں ہی ہرا سے ایک شخص آ گیا، آیا، اس نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، گواہی دی، کہا میں چاند دیکھ کر آیا، میں نے چاند دیکھا ہے۔ مطلب صاف نہیں تھا، آسمان پہ گرد و غبار تھا۔ ایک شخص آیا ہے، باشرہ ہے، مشرہ ہے، کہتا ہے میں نے چاند دیکھا ہے۔ صحابہ کرام اس کو ساتھ میں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، یہ آدمی کہتا ہے میں نے چاند دیکھا۔ ابھی مصطفیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے، سب سے پہلے پوچھا جانے والے انسان یہ بتا کیا تو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں توحید کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا تو نے چاند دیکھا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ یہ دیکھ لیا کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اگر اللہ اس کے رسول کو ماننے والا نہیں ہے اور وہ گواہیاں دے رہا، اس کی کوئی گواہی قبول نہیں۔ کیوں؟ گواہی کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، میں نے چاند دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا اے بلال، بلال کہاں ہے؟ بلاؤ۔ حضرت بلال کو بلایا گیا۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ، اور جانے کے بعد میں اعلان کر دو کہ آج سے تراویح بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ تراویح بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ امر تھا، ایک آدمی نے گواہی دی، رسول اللہ نے قبول کر لی۔ کیوں؟ موسم صاف نہیں تھا، صاف میں دو یا دو سے زیادہ کی گواہی چاہیے۔ اگر اب موجود ہے تو ایک باشرہ انسان کی گواہی بھی چاند کے مسئلے میں قبول۔ حضرات، جب رمضان کا چاند آئے، شعبان کا، یا دیگر جو مبارک مہینے ہیں، اس کے چاند دیکھنے کی کوشش کیا، چاند کی کوشش کیا کریں۔ ہمارے یہاں تو صرف رویت پر ہے۔ صاحب رویت ہلال نے اعلان کیا، فون آ رہا ہے، یہاں سے رویت ہلال کو جا رہا ہے، وہاں سے دیگر کسی مدرسے کو جا رہا ہے۔ ارے دوستو، تحقیق کرنا ضروری ہے، لیکن اپنے آپ سے بھی تو کوشش کرو بھائی یار، اپنے آپ سے بھی تو دیکھو۔ لوگ پوچھتے تھے علی اللہ، مولا فرماتا ہے محبوب آپ سے یہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے۔ یہ تو وقتوں کے لیے، حج کے لیے، یہ تمہاری عبادات کے بتانے کے ٹائم کے لیے۔ تو دوستو، یہ چاند ہلال جو ہے نا، رمضان کا جواب کے قریب آ رہا ہے۔ آپ کوشش کریں، دیکھنے کی طرف مائیں، دیکھیں، اور جب آپ کو چاند دکھ جائے، جب آپ کو رمضان المبارک کا چاند دکھ جائے، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ادھر چاند دکھا، سورج غروب ہوا،
ادھر چاند دکھا، ادھر مہینہ بدل گیا، مہینہ بدل گیا، اب آپ شعبان میں نہیں، آپ رمضان میں داخل ہوئے۔ جب رمضان میں داخل ہوئے تو اب سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ آپ تراویح کے لیے تیاری کریں، تراویح کے لیے تیاری کریں کہ صاحب ہم کو تراویح ادا کریں۔ لیکن اتنا یاد رکھیں، بعض لوگ تراویح پر انشاءاللہ میں پھر پوری مسلسل گفتگو کروں گا، لیکن آج چاہتا ہوں کہ کچھ روزے کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے آپ حضرات کے گوش گزار کریں۔ تو اب آپ نے تراویح کی تیاری کی، بعض لوگ اس کو واجب سمجھتے ہیں اور حقیقتاً یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض کہتے ہیں مستحب ہے، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ہلکا بنا دیا، ہلکا۔ ایسا نہیں، یہ میرے آقا کی ادائیں اور مصطفیٰ کی کوئی ادا، مصطفیٰ کی کوئی پسندیدہ شے ہلکی نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے، اس پر بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کی پسندیدہ چیز کوئی ہلکی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر چل رہا ہے کہ رسول اللہ کی غذاؤں میں کون کون سی پسندیدہ غذا ہے۔ رسول اللہ کن چیزوں کو شوق سے کھاتے تھے؟ ذکر آیا کہ کدو شریف جو ہے، کدو جس کو آپ حضرات دال سے وغیرہ میں سوچ میں ڈالتے ہیں، فرمایا رسول اللہ کو کدو بہت پسند تھا، بڑی محبت سے کھاتے۔ ایک شخص نہیں بیٹھا تھا، منہ چڑھا کے بولا ہوگا مجھے تو بالکل پسند نہیں۔ جب اس نے منہ چڑھایا نا، حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکالی نیام سے اور ارشاد فرمایا توبہ کر لے ورنہ ابھی گردن ماروں، توبہ کر لے ورنہ گردن کاٹ دوں گا۔ کیوں؟ اتنی سی چھوٹی سی چیز؟ فرمایا چیز چھوٹی ہے، تقابل بڑا ہے۔ کدو کدو ہے، تو نے مصطفیٰ کی پسندیدگی کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ جو مصطفیٰ پسند کرے، ہے کسی کی مجال جو اس کو ناپسند کرے؟ ہے کسی کی مجال جو اس کو ناپسند کرے؟ اور اس تراویح مصطفیٰ کی پسندیدہ ہے، تراویح مصطفیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ رسول اللہ نے خود بھی پڑھی، رسول اللہ کے صحابہ نے بھی پڑھا، اور مسلمان بھی پڑھتے رہے۔ اب رہا سوال امت میں، تو لوگوں کا جانے کیا کیا قول کہنا رہتا ہے، کیا کیا قول۔ چاند دیکھا، آپ نے تراویح کی تیاری کی، اس کے بعد میں سحری کی تیاری۔ سحری روزے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلاموں سنو، تم سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے، سحری کرنے میں برکت ہے۔ سرکار نے فرمایا برکت فی السحور برکت، سحری کرنے میں برکت ہے۔ یا رسول اللہ کون سی برکت؟ کیا کھانے میں برکت ہے؟ کیا ہماری باڈی میں برکت ہوگی؟ کیا ہمارے ایمان میں برکت ہوگی؟ کون سی چیز میں برکت ہے؟ مطلقاً فرمایا یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ بہت بے شمار حکمتوں سے بھرا ہوا۔ آپ رات میں 4 بجے اٹھے اور نیت کیا تھی؟ سحری کھا۔ اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا، یہ وضو آپ کے لیے برکت ہے، آپ کا اٹھنا برکت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، دل چاہتا ہے یار ایک کام کریں، چلو تہجد کی 1-2-4 رکعت نماز پڑھیں۔ کیوں؟ سحری تو کھانے ہی نا، ابھی تو ٹائم ہے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، 2 4 6 8 12 جتنی بھی ممکن تھی اس نے تہجد کی نماز ادا کر۔ اب کیا ہے؟ آپ نے وضو کیا، آپ کے اعمال میں نیکیوں کی برکت، آپ کی صحت میں برکت،
آپ کے ذہن میں برکت، آپ کی سوچ میں برکت. جب آپ نے تہجد کی نیت باندھی، مولا راضی ہو گیا. اے میرے بندے، تو اٹھاتا میری رضا کے لیے تو نے سجدے کیے ہیں، جا تیرے ایمان میں برکت، تیرے رزق میں برکت، تیری عمر میں برکت. جانتے ہیں آپ عمر میں برکت کس شے سے ہوتی ہے؟ ارے عبادت آپ کی عمروں کو بڑھا دیتی ہے. تو آپ کا سحری کھانا بھی عبادت، آپ کا اجاگرا بھی عبادت. اور اللہ کی قسم آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا کریم ہے وہ کہ اگر آپ نے فرائض کو ادا کر لیا اور سو گئے تو ساری رات سونا بھی آپ کا عبادت، سونا بھی عبادت. فرمایا سحری میں برکت. ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اکلہ برکت لا تدعوہ. فرمایا سحری میں برکت ہے، وہ کھایا کرو، اس کو چھوڑا مت کرو. اگرچہ ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی یا جو کچھ بھی لیا کرو اس وقت اٹھ جائے گا، نیت کر لیا کرو. یہ اور بتا دوں جب لفظ نیت پہ آئی ہے تاکہ آپ حضرات اس کو سمجھ سکیں. آپ کا اٹھنا، سحری کھانا، یہی روزے کی نیت، یہی روزے کی نیت. ہمارے یہاں مسجدوں میں ہوتا کیا ہے، فجر کی نماز جب ہو جاتی ہے نا تو کہتے ہیں بس روزے کی نیت کرو. تو اب آپ یاد رکھیں روزے کی نیت اس وقت کی جا سکتی ہے، مگر کیا ہے آپ نے سحری کھائی، آپ کا ارادہ روزہ رکھنے کا ہے، آپ نے اس وقت جملے دہرا لیے ہیں تو یہی آپ کے لیے نیت تھی. اور پھر کیا ہے، اتنا بھی یاد رکھو سحری کے وقت آپ نے جو نیت کی ہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کل کا روزہ رمضان کا میں رکھ رہا ہوں. یہ سحری کے وقت تھا، چونکہ سحری کے وقت سے آنے والا کل فجر کے بعد تھا اور آپ نے فجر کے بعد میں یہی اعلان کر دیا. تو فجر کے بعد میں آپ کون سے کل کا روزہ رکھیں؟ نہیں. اگر آپ کو فجر کے بعد نیت ہی کرنا ہے لفظوں، یہ مستحب ہے. اتنا بھی سمجھنے میں ایک مسئلہ یہاں پر اور بتا دوں. ہمارے صدر صاحب کا فرمان رہتا ہے کہ آخر میں ایک مسئلہ بتاتے جایا کریں. تو نیت جو ہے نا یہ لفظوں کا نام نہیں ہے، کہہ لیں تو اچھا ہے. اور وضو کر کے آئے، امام صاحب رکوع میں تھے، اگر آپ نے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض کی اللہ تعالیٰ کے واسطے، اب جمعہ کا مبارک شریف کی طرف اللہ ہوگا، امام صاحب تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ آئے، آپ کی نیت ہے بس کہیں اللہ اکبر اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع سے، آپ کو لفظ کہنے کی ضرورت نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اب آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، سحری کھائی، اس کے بعد یار اگر ذوق ہو تو قرآن لے کے بیٹھ جائیں. وہ وقت اتنا سہانا وقت ہوتا ہے، قرآن لے کے بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں. بچے ہیں تو بچوں کو بھی پڑھیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے یار، سحری کھا لی اور سو گئے، فجر کی نماز پڑھی. یہ کون سی ادا ہے کہ ایک فرض جو ہے، ایک فرض ادا کرنے کے لیے دوسرے فرض کو چھوڑا جا رہا ہے، یا ایک سنت ادا کرنے کے لیے فرض کو چھوڑا جا رہا ہے. سحری کھانا تو سنت ہے، فجر کی نماز تو فرض ہے. باب آئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستحسرین. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، آپ نے قرآن میں نوائد درود سنی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنی ہے نا حدیث میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستحسرین. ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. آپ کاہلی اور سستی میں آنے کے بعد سحری نہ چھوڑیں. صاحب دیکھا آپ نے سحری کی تیاری کی. اور ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارا اسلام کسی کو تکلیف دینے کو قطعاً پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا.
آپ نے خود سحری کی ہے، آپ کے بچوں نے، اور باہر محلے میں نکلنے کے بعد شور شرابہ کرنا، شور شرابے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اور کیا دروازے پیٹ رہے ہیں ان کے ان کی، اٹھ جاؤ سحری کھا لو، اٹھ جاؤ سحری۔ ارے ہر آدمی سحری کھانے کے لائق ہے، وہ اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج کل تو کیا الارم ہے نا، تمہارے دروازہ ٹوٹنے سے زیادہ الارم ٹائم پہ اٹھا دیتا ہے۔ وہ سب حرکتیں نہ کریں، وقت ہماری نہایت نازک وقت ہے۔ اٹھنا، سار کھول لے کر کے نکل جانا، کرنا، لوگوں کو چیخنا سلانا، میرے خیال سے تو یہ سب کچھ آپ کے اپنے فعل اس وقت بالکل ناپسند ہے۔ بھائی ہر محلے میں تمہارے مسلمان ہی تھوڑی رہ رہے ہیں یار، غیر مسلم بھی ہے نا۔ کیا تمہارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلموں کو تکلیف پہنچائی جائے؟ وہ بھی تو سونا جانتے ہیں نا، وہ بھی تو آرام کرنا جانتے ہیں۔ اگر تمہارا لحاظ کر رہے ہیں تو تم اپنے لحاظ کو کیوں ختم کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں ختم کرانا چاہتے ہیں؟ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر رمضان کے لیے تم مستعد ہو جائے گا، مستعد ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کس چیز کے لیے مستعد ہو؟ عبادت کے لیے۔ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھیں، اوراد و وظائف پڑھیں، اور سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اس مہینے، سب سے زیادہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام آتے اور جبریل قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کو سناتے، مصطفیٰ جبریل کے سامنے پڑھ دیا کرتے۔ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ غریبوں پر شفقت اور عطا کا مہینہ ہے، یہ محبتوں کا مہینہ ہے۔ یاد رکھ لو اگر تم نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ اس ایک کے بدلے 700 گنا تک ثواب عطا فرمائے۔ ایک کسی روزدار کا تم نے روزہ اختیار کرا، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کھجور کو بہت پسند کرتے، آپ اچھی قسم کی کھجوریں لے لیں۔ اگر مسجد میں آئے ہیں نا تو سب کے ہاتھ میں ایک ایک کھجور اپنے ہاتھ سے دے بٹ آپ اور ہم کیا ہیں یار، مدینہ شریف میں تو رمضان ہی نہیں غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبی شریف میں دسترخوان لگتا، پیر جمعرات، یہ روزوں والے اور روزدار وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور ارب پتی کھرب پتی شیخوں کے بیٹے اور شیخ اپنے ہاتھ میں کیتلی لی ہوئے قہوہ ہے، کھجوریں ہیں، تقسیم کرتے پھر رہے ہیں یار کروڑ پتی کو۔ ہماری آپ کی ان کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ ارے ایک اچھا ڈبہ لے، سب کو تقسیم کریں اور بس یہ آس لگائے رہے میرے رب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک مختصر سی کھجور میں نے تیرے بندے کو پیش کی ہے، اس کا بدلہ تو اپنے اعتبار سے مجھے دے دے۔ کسی سے کوئی آس نہ لگا۔ ارے ہم کتنے خرچ کرتے ہیں کیا اللہ کی رضا کے لیے اس مہینے میں ہم کچھ خرچ نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ کریم مہینہ قریب آ رہا ہے، میں آپ حضرات کو اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے مکروہ ہوتا ہے، کن سے روزے میں صفائی رہتی ہے، روزے کو کس طرح سے اچھا بنایا جا سکتا ہے، اور پھر رمضان مبارک میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ رمضان مبارک کی عزت کریں، اور اتنا یاد رکھ لیں کہ رمضان مبارک کا جب ہم چاند دیکھیں، یہ آخری مسئلہ بتاؤ، جب چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے میں اس طرح سے رمضان وہ چاند کی طرف اشارہ کرنا، انگلی سے نا اشارہ کرتے ہیں، اس طرح سے اشارہ کرنا یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا چاند کی طرف اشارہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ آپ چاند دیکھیں اور غور سے دیکھیں، اور پھر چاند کی دعا بھی پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ بھی ادا کریں، مولا کریم تو نے ہم کو رمضان مبارک کی عطا فرمایا، پروردگار ہم کو رمضان مبارک تک پہنچا کر رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت پڑھنے سے رہ گئے سنت